براہ راست ہم سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں کہ مولا آقا موجود ہیں، ان کا وجود ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ موجود ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے اس زمانے کے امام ہیں، اور مفترض الطاعہ امام ہیں، مفترض الطاعہ، جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کر رکھا ہے، جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے ہم اور آپ پر فرض کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے ان سے لو لگائے، ایسے ہیں واقعات کہ جن واقعات میں ہمیں ملا کہ مولا کی کسی عبد صالح سے، کسی تجارت کرنے والے، امام علیہ السلام کے چاہنے والے، مولا سے محبت رکھنے والے، مودت رکھنے والے سے آقا کی ملاقات ہوئی۔ ایسے افراد ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر مولا نے کسی ایسے غمزدہ شخص کی مدد کی آ کے کہ جو ایک انتہائی مشکل صورتحال کے اندر تھا۔ یہ واقعہ نجم الثاقب کے اندر میرزا حسین نوری جو کہ شیخ عباس قمی کے استاد ہیں انہوں نے لکھا، اور بہار الانوار کے اندر اس چیپٹر کے اندر کہ جہاں تشرف در خدمت صاحب الامر علیہ السلام کے واقعات کو ملا باقر مجلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، وہاں پر یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص علامہ باقر مجلسی، شیخ باقر مجلسی یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی صاحب وثوق اور قابل اعتماد شخص ہے کہ جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے، اور ان عالم کو کسی اثر و رسوخ رکھنے والے شخص نے گرفتار کروایا اور ان کو انتہائی اذیت کے اندر رکھا۔ اب وہ قید میں ہے، کھانے پینے کی بھی ان پر تنگی ہے، مدت ان کے قید کی طویل ہوئے جا رہی ہے، سختیاں بڑھائی جاتی جا رہی ہیں، غذا میں کمی ہو گئی ہے، پانی کم دیا جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے تو کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے، اور انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں ان کو رکھا ہے۔ ایک دن ان کا دل ٹوٹا، دل شکستہ ہوئے، جیسے ہی دل ٹوٹا دل نرم ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے کہتے ہیں وہ عالم کہ میں نے صاحب الامر علیہ السلام کو پکارا، اپنے زمانے کے امام بقیت اللہ العظم ارواحنا لتراء بمقدمہ الفدا علیہ آلاف التحیت والثناء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پکارا۔ میں نے کہا مولا میری مدد فرمائیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قید میں مر جاؤں، اور یہ موت اچھی موت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگی، جیسے سویا تو اس نے عالم خواب میں صاحب الامر علیہ السلام کی زیارت کی، ان کے چہرہ انور کی، اور وہ عالم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام عرض کیا، تو آقا نے ایک مرتبہ جب میں نے اپنی مشکل عرض کی کہ مولا یہ قید طولانی ہو گئی، یہ مشقتیں اور بہت زیادہ ہو گئیں، آقا میری مدد فرمائیے، تو مولا نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہارے پاس المصباح کتاب پڑھی ہوئی، مصباح ایک کتاب ہے، مصباح کف امی، شیخ کف امی کی کتاب ہے، اعمال اور زیارات اور دعاؤں کی کتاب ہے، اعمال سنہ، پورے سال کے جو اعمال ہیں اس کی کتاب ہے، دعاؤں کی وظائف کی کتاب ہے، اس میں تمہاری المصباح کے اندر دعاء العبرات موجود ہے، اس کی تلاوت کرو۔ اگر تم اس حبس شدید سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، جاؤ اور تمہاری کتاب المصباح کے اندر یہ دعا موجود ہے، دعاء العبرات، اس کی تلاوت کرو جا کے۔ کہا کہ مولا مصباح تو میرے پاس موجود ہے، یہیں جہاں میں قید میں ہوں، یہاں میرے پاس مصباح موجود ہے، لیکن آقا اس کتاب کے اندر دعائے عبرات موجود نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں۔ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کر کتاب کو دیکھو، تمہیں اس کتاب کے اندر یہ دعا ملے گی۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ وہی کتاب الہ المصباح ہے ساتھ موجود ہے، اسے اٹھایا اور کھولا، جیسے کھولا ایک ورقہ اور ایک پیپر الگ سے اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور جیسے اٹھایا اور اسے کھولا تو کیا دیکھا؟ دعاء العبرات۔ یہ دعاء العبرات کون سی دعا ہے؟ یہ دعاء العبرات وہ دعا ہے کہ جو آلریڈی چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا تعلیم فرما چکے ہیں. لیکن آقا نے اس اپنے چاہنے والے کو, اس عالم دین کو یہ وصیت فرمائی کہ جا کر دعاء العبرات کی تلاوت کرو, یہ تمہیں تمہاری مصباح میں مل جائے گی. کہا مولا نہیں ہے. کہا تم جا کر دیکھنا تمہیں مل جائے گی. نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہ پیپر, وہ پرچہ, وہ ورقہ کہاں سے آیا میں نہیں جانتا, میں نے نہیں رکھا تھا اپنی کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر وہ پرچہ موجود تھا جس پر دعاء العبرات لکھی ہے. کتاب جو دعاؤں کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ دعا موجود ہے, اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے صاحب الامر علیہ السلام کی برکت سے, اور ان کے توسل سے, ان کے صدقے میں. جیسے ہی اس دعا کی تلاوت کی تو ایک مرتبہ تلاوت کرتا گیا. وہ عالم ایک مرتبہ پڑھی دعا, ختم کی, پھر پڑھی, پھر پڑھی, یہاں تک کہ 40 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کر لی. جب 40 مرتبہ وہ عالم دین یہ دعا پڑھ چکے, اب اس کا اثر کیا ہوا؟ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی دونوں میں سے جو تھی وہ تھوڑی زیادہ عقل مند تھی اور زیادہ بصیرت رکھنے والی تھی, اور یہ وہ تھی کہ جو بادشاہ سے زیادہ قریب بھی تھی, انہی اپنی صفات کی وجہ سے کہ زیادہ بصیرت رکھنا اور زیادہ عقل مندی رکھنا. بادشاہ نے یہ کیا کہ جب اس کی باری تھی اس زوجہ کے پاس جانے کی, اس کے گھر جانے کی یا اس کے حجرے کی طرف جانے کی, تو اس زوجہ نے ایک مرتبہ سوال کیا, ایک عجیب سا سوال کیا اپنے شوہر سے اس نے آج, اور پوچھا شوہر نامدار یہ بتائیے کہ کیا آپ نے زندان میں, قید خانے میں کسی اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گرفتار کروایا ہے؟ کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. کہا آپ اگر ہو سکے تو پلیز پوچھوائیے, پتہ کروائیے. اپنے کارندوں کو بلایا اور بلا کے پوچھوایا, لیکن پلٹ کر شوہر نے جو سوال کیا وہ سوال یہ کیا کارندوں کے بلوائے جانے سے پہلے کہ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہو کہ کیا اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے کسی کو گرفتار کروایا ہے, کسی کو قید کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس کا سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ میں نے کل کی شب ایک بزرگ کو اپنے خواب میں دیکھا کہ جب میں سو رہی تھی وہ میرے خواب میں آئے, وَوَجْهُهُ كَأَنَّهُ يَتَلَأْلَأُ الشَّمْسِ, ایسے چہرہ تھا کہ جیسے سورج چمکا کرتا ہے ویسے ان کا چہرہ چمک رہا تھا. انہوں نے سلام و کلام کے بعد مجھ سے کہا کہ اپنے شوہر سے پوچھنا اور اپنے شوہر کو سے پتہ کرو, دیکھو کہ کیا میری اولاد نے کوئی غلطی کی تھی کہ اس نے اسے گرفتار کر کے قید کر لیا. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بات سنی ہے تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ ایسا فرما رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ ہاں یہ پوچھا. زوجہ نے اس کی عالم خواب میں یہ پوچھا کہ اے بزرگ آپ کون ہیں؟ کہا میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ اسے آزاد کرے, اگر اس نے آزاد نہ کیا میرے اس بیٹے کو تو یاد رکھنا کہ میں اس کے گھر والوں کو خبر دے دوں گا اور اس کے گھر والے, اس کے قبیلے والے یہاں تک آ جائیں گے اس دربار میں. اب یہ خبر سنا رہی ہے, اپنا خواب سنا رہی ہے اپنے شوہر کو. جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اس پر لرزہ طاری ہوا, اپنے کارندوں کو بلوایا. بلوانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو جاؤ اور فلاں فلاں جو شخص ہے دربان اس سے پوچھو کہ کیا کوئی ایسا اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہے کہ جسے ہم نے قید کیا ہو. پتہ چلا کہ وہی عالم دین ہے. ایک مرتبہ اپنے کارندوں سے کہا کہ جاؤ اسے آزاد کرو, ایک سواری دو کہ جس پر وہ سوار ہو کر اپنے گھر پر جائے, اور راستے کی ہدایت کرو اسے, اور جہاں تک یہ شہر سے باہر نہیں نکل جاتا تب تک اس کی مائیت کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو لے کر جاؤ, ایک سواری سے دو اور اسے اپنے گھر کی راہ کی ہدایت کرو. لیکن اذان محترم عالم کیا تھا؟ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دعا تعلیم فرمائی. جیسے ہی اس دعا کی تعلیم ہوئی, اس دعا کو تلاوت کرنا شروع کیا ہے طالب دین نے, خواب میں امیر المومنین علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ انہیں جا کر آزادی دی جائے اگر کوئی شخص صدق کے دل سے انہیں پکارے. ہم کتنی مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں آج کل کے زمانے کے اندر. قدم قدم پر ایک نئی مشکل ہے, قدم قدم پر مشکلیں نہیں, قدم قدم پر
ایک نئی مشکل ہے کہ جسے انسان فیس کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. انسان بہت سی مرتبہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کا حل کیا ہے, الا یہ کہ وہ توسل کرے حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر اس نے مولا صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا تو یاد رکھیے گا وہ ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جائے گا. بکم اخرجنا اللہ من الذل وانقذنا من شفا جرف الہلاکات ومن النار. زیارت جامعہ کا جملہ ہے, آپ کی وجہ سے, آپ کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہمیں ذلت اور رسوائی سے باہر نکالا. آپ کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہمیں رسوا ہونے سے بچایا, ذلیل اور خوار ہونے سے بچایا. آپ کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں شفا جرف الہلاکات, ہلاکات اور ہلاکت کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا. بس ایک ہی بات کی ضرورت ہے, ان سے لو لگائیں. ایک ہی بات کی ضرورت ہے کہ انہیں روز یاد کریں. ایک وقت اپنے دن میں کوئی معین کر دیجئے صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا.